مائے میں کو جھوڑنا منگا بس سیما صرف ایپیسوڈ نمبر 23۔ رحمان صاحب، شہلا، اذلان اور ساحل کو صبح فجر کے وقت کشمیر کے لیے نکلنا تھا۔ ساری تیاری ہو چکی تھی، اب بس صبح کا انتظار تھا۔ جب اچانک رحمان صاحب کا فون بجا تو انہوں نے فوراً سے جیب سے موبائل نکالا۔ رات کے 11 بجے سیف کی کال دیکھتے وہ پریشان ہوئے، پھر فوراً کال ریسیو کرتے بات کی اور پریشانی سے کال کاٹتے شہلا کی طرف متوجہ ہوئے۔ شہلا، امی کی طبیعت بہت خراب ہے، وہ ہاسپٹل میں ہیں اور بار بار تمہیں یاد کر رہی ہیں۔ سیف نے کہا ہے کہ ہم دونوں پہلی فلائٹ سے کینیڈا آ جائیں تو مجھے کچھ غلط نہیں لگا، اس لیے میں نے حامی بھر لی۔ ہمیں کینیڈا جانا چاہیے، ویسے بھی یہاں پر اذلان اور ساحل ہیں، وہ لوگ ورشا کو دیکھ لیں گے، ہم لوگ واپس آ کر ورشا سے مل لیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ ٹکٹس کروا لیں۔ رحمان صاحب کی بات سنتے شہلا پریشانی سے بولی تو رحمان صاحب نے ہاں میں سر ہلایا، پھر اٹھ کر اندر چلے گئے۔ موم، آپ پریشان نہ ہوں، میں اور ساحل ہیں نا یہاں، آپ آرام سے جائیں۔ شہلا، ہماری کل صبح 12 بجے کی فلائٹ ہے، تیار رہنا۔ جی۔ یا اللہ، یہ میرے ہنستے کھیلتے گھر کو کس کی نظر لگ گئی ہے؟ یا اللہ، اپنی رحمت ہم پر بنائے رکھنا، یا اللہ ہماری مدد فرما دے، سب ٹھیک کر دے۔ اذلان کی بات سنتے شہلا نے ہاں میں سر ہلایا، تبھی رحمان صاحب باتیں بولے تو شہلا نے جواب دیا اور پھر فوراً سے اپنے بچوں اور امی کے لیے دعا کرنے لگی، پھر اٹھ کر اپنے کمرے میں سونے چلی گئیں۔ فجر ہوتے ہی اذلان اور ساحل نماز پڑھتے اپنی وائٹ سپورٹیج لیتے کشمیر کے لیے نکل گئے۔ شہلا نے ان دونوں کو بہت سی دعاؤں میں رخصت کیا اور پھر آتی اپنی فلائٹ کی تیاریاں کرنے لگی۔ اذلان نے گھر سے نکلنے سے پہلے عفان کو بھی بتا دیا تھا کہ وہ لوگ کشمیر کے لیے نکل گئے ہیں، اور عفان نے انہیں بتایا تھا کہ آج وہ لوگ بھی مولوی صاحب کے بتائے گئے عمل کو کرتے کشمیر کے لیے نکل جائیں گے۔ اذلان اور ساحل کو کشمیر پہنچنے کے لیے لگ بھگ 27 گھنٹے لگنے تھے اور ان دونوں نے بنا رکے یہ فاصلہ طے کرنے کا سوچا تھا۔ وہ دونوں صبح 5 بجے گھر سے نکلے تھے اور وہ لوگ راستے میں بس کچھ دیر کے لیے مختلف جگہوں پر پیٹرول کے لیے رکے تھے۔ اس کے سوا انہوں نے مسلسل ڈرائیونگ کی تھی اور شام کے 6 بجے وہ لوگ لاہور کی حدود میں داخل ہوئے تھے۔ انہوں نے سوچا تھا کہ راولپنڈی پہنچ کر وہ لوگ رات کسی ہوٹل میں گزاریں گے اور پھر صبح کشمیر کے لیے نکل جائیں گے۔ وہ لوگ جیسے ہی لاہور کی حدود سے باہر نکلے تو اذلان نے گاڑی سائڈ پر روکی، کیونکہ ان دونوں نے فیصلہ کیا تھا دونوں 3 گھنٹے گاڑی چلائیں گے، اور اب اذلان کے 3 گھنٹے پورے ہو گئے تھے۔ اذلان نے جیسے ہی گاڑی روکی تو ساحل گاڑی سے اترتا ڈرائیونگ سیٹ پر آیا۔ پھر اس نے کچھ دیر بعد ایک پیٹرول پمپ پر گاڑی روکی اور دونوں نے رات کا کھانا بھی کھایا۔ پھر وہ دونوں وہاں سے واپس راولپنڈی کی طرف نکل پڑے۔ جیسے ہی وہ لوگ شیخوپورہ کی حدود میں داخل ہوئے تو کچھ دور جانے کے بعد وہ لوگ شیخوپورہ شہر کی طرف مڑے، کیونکہ کچھ لوگوں نے موٹر وے پر دھرنا دے کر موٹر وے بند کیا ہوا تھا، جس کی وجہ سے ساری ہی ٹریفک شیخوپورہ شہر کے بیچ سے گزر کر جا رہی تھی۔ اذلان اور ساحل بھی جی پی ایس میپ کے ذریعے شہر میں داخل ہوئے تو میپ نے انہیں ایک سنسان سڑک کی طرف ایک شارٹ کٹ بتایا، جس پر ساحل نے فوراً اس سڑک پر گاڑی ڈالی تو کافی آگے آنے کے بعد انہیں ایک کالے رنگ کی گاڑی رات کے اندھیرے میں ایک سائڈ پر کھڑی نظر آئی۔ جیسے ہی ان کی گاڑی پاس سے گزری تو اذلان کی نظر پڑی کہ ایک لڑکی گاڑی کا بونٹ کھولے کھڑی ہے۔ ساحل، گاڑی سائڈ میں لگاؤ، وہاں لڑکی کھڑی ہے، شاید اسے ہماری مدد کی ضرورت ہو۔ جیسے ہی اذلان کی نظر اس لڑکی پر پڑی تو اذلان فوراً بولا، جس پر ساحل نے ہاں میں سر ہلاتے ایمرجنسی انڈیکیٹرز دیتے گاڑی سائڈ میں لگائی، اور پھر وہ دونوں گاڑی سے نیچے اترتے اس لڑکی کی طرف بڑھے۔ اس لڑکی نے بلو رنگ کی شارٹ فراک کے ساتھ بلو ہی جینز پہن رکھی تھی، وائٹ دوپٹے کو اسکارف کی صورت میں سر پر باندھے وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اذلان اور ساحل دونوں آتے اس کے پاس کھڑے ہوئے۔ کیا ہوا ہے میم، سب ٹھیک ہے؟ آپ اتنی رات کو یہاں کھڑی ہیں؟ جی سب ٹھیک ہے، آپ جائیں یہاں سے۔ ساحل کے سوال پر بیا ہکلاتی ہوئی بولی تو ساحل نے اذلان کو دیکھا، جس نے مسکراتے ہوئے کندھے اچکائے تو ساحل پھر سے بیا کی طرف متوجہ ہوا۔ دیکھیں میم، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اچھے لوگ ہیں، آپ کی مدد ہی کرنا چاہتے ہیں۔ اگر گاڑی کو کوئی مسئلہ ہوا ہے تو میرا بھائی دیکھ لیتا ہے، یہ بہت اچھا مکینک ہے، لوگ بہت دور دور سے اپنی گاڑیاں اس کے پاس لاتے ہیں صحیح کروانے، آپ فکر نہ کریں، بالکل ٹھیک کر دے گا آپ کی گاڑی۔ اچھا، تو آپ مکینک ہیں تو پھر دیکھ لیں، گاڑی ایک دم سے چلتے چلتے بند ہو گئی ہے، میرا ڈرائیور کب سے گیا ہوا ہے مکینک لینے مگر ابھی تک واپس نہیں آیا۔ ساحل کے مسکرا کر بولنے پر بیا نے پریشانی سے جواب دیا تو اذلان نے ساحل کو گھور کر دیکھا۔ اچھے خاصے ISI ایجنٹ کو ساحل نے مکینک بنا دیا تھا۔ یہ بات سوچ سوچ کر اذلان کا خون کھول رہا تھا، مگر پھر وہ بولا کچھ نہیں، بس خاموشی سے آگے بڑھتا بیا کی لینڈ کروزر کے بمپر پر چڑھتا گاڑی دیکھنے لگا تو بیا گاڑی سے تھوڑا دور ہو کر کھڑی ہو گئی۔ تبھی 2 لڑکے بائک پر آتے کھڑے ہوئے۔ کیا ہوا میڈم، گاڑی خراب ہو گئی ہے؟ کوئی بات نہیں، آ جاؤ، ہم آپ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ارے میڈم، نخرے نہ کرو، آ جاؤ یہاں ہم دونوں کے بیچ میں بیٹھو اور بالکل فکر نہ کرو، ہم آپ کو جنت تک کی سیر کروائیں گے۔ بائک پر بیٹھا اگلا لڑکا بیا کو دیکھتا بولا تو بیا نے غصے سے منہ موڑا، جبکہ اسے منہ موڑتا دیکھ کر پچھلا لڑکا فوراً بولا تو ساحل کو غصہ آیا، پھر وہ فوراً آگے بڑھا۔ ارے بھائی، تم لوگ جنت تک کی سیر کرواتے ہو یار، مجھے بھی جنت دیکھنی ہے، مجھے بھی لے چلو نا پلیز۔ اے پاگل ہے کیا یار، میں کینیڈا سے آیا ہوں، مجھے جنت دیکھنی ہے، مجھے لے چلو نا۔ ارے رکو، جنت تو دکھاتے جاؤ۔ بھائی چلے گئے، اب جنت بھی نہیں دکھائیں گے۔
साहिल आगे बढ़ता फौरन बोला और फिर इसने इन दोनों आदमियों के बीच में बाइक पर बैठने की कोशिश की तो बाइक पर सवार पिछला आदमी फौरन बोला, जिस पर साहिल बेचारा सा मुंह बनाता बोला तो वो दोनों लड़के बाइक लेकर वहां से चले गए, जबकि पीछे साहिल आवाजें लगाता रह गया। फिर मुड़कर अजलान को देखता बोला तो अजलान ने इसे देखते अपनी हंसी दबाई, जबकि पास खड़ी बिया भी साहिल की हरकतें देखकर हंस रही थी। तभी अजलान गाड़ी से नीचे उतरा और इसने गाड़ी को सेल्फ मारी तो गाड़ी की लाइटें चलकर बंद हुई। आई एम सॉरी मैम, मगर आपकी गाड़ी की बैटरी डाउन है, इसमें नई बैटरी लगानी होगी और मुझे नहीं लगता यहाँ करीब कहीं से भी बैटरी मिलेगी। या अल्लाह, अब मैं कश्मीर कैसे पहुंचूंगी? क्या आप कश्मीर जा रही हैं? अजलान की बात सुनते बिया बड़बड़ाते बोली तो साहिल इसकी बड़बड़ाहट सुनते फौरन सवाल कर गया, जिस पर बिया ने हाँ में सर हिलाया। तभी बिया का ड्राइवर वापस आया। बिया मैडम, मैकेनिक तो नहीं मिला, मुझे कह रहे हैं सुबह मिलेगा, इस वक्त मुश्किल है। कोई बात नहीं, ये मैकेनिक ही हैं, इन्होंने चेक किया है, बैटरी खराब है, अब क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। ड्राइवर की बात सुनते बिया फौरन बोली तो अजलान ने गंदा सा मुंह बनाया, जबकि साहिल ने अपनी हंसी दबाई। तभी अजलान बिया की तरफ मुतवज्जा हुआ। कोई बात नहीं, हम लोग भी कश्मीर जा रहे हैं, आप हमारे साथ चल सकती हैं अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो। नहीं, मैं आपके साथ कैसे जाऊंगी? तो मैडम आप रात यहाँ भी नहीं रुक सकती। अजलान की बात सुनते बिया घबराते बोली तो साहिल ने फौरन जवाब दिया, जिस पर बिया कुछ खामोश हुई। तभी ड्राइवर बिया की तरफ मुतवज्जा हुआ। बिया मैडम, आप मेम साहिब से बात करें, क्या पता वो कोई हल बता दे। हाँ ठीक है। ड्राइवर की बात सुनते बिया फौरन गाड़ी की पिछली सीट पर पड़े अपने बैग के पास गई और इसमें से मोबाइल निकालते कॉल मिला गई, जो पहली बेल पर ही रिसीव कर लिया गया। फिर बिया ने पूरी स्टोरी सुनाई तो बिया ने चुपके से ड्राइवर के पास खड़े अजलान और साहिल की तस्वीर खींचकर भेजी। अजलान ने बिया को तो नहीं पहचाना था, मगर बिया अजलान को पहचान चुकी थी। वो इसे एक गार्ड की हैसियत से लाहौर में देख चुकी थी। फोन पर बात करने वाले शख्स से परमिशन मिलते ही बिया फौरन इन दोनों के पास आई और इसने ड्राइवर को हाथ के इशारे से अपना सामान लाने को कहा। वो मैं आप दोनों के साथ कश्मीर चलती हूँ, मुझे कोई मसला नहीं, मगर हम बिना रुके सीधा कश्मीर जाएंगे। जैसा आप कहें मैडम, मगर पेट्रोल पंप पर रुक सकते हैं ना? बिया की बात सुनते साहिल फौरन बोला तो बिया ने मासूमियत से हाँ में सर हिलाया। फिर ड्राइवर ने बिया का सामान लाते अजलान की गाड़ी में रखा तो बिया पिछली सीट पर बैठी, जबकि अजलान और साहिल दोनों फ्रंट सीटों पर बैठे। तो साहिल गाड़ी आगे बढ़ा ले गया। तकरीबन आधा घंटा खामोशी से ड्राइव करने के बाद साहिल को खुजली हुई। वैसे मैडम, आप दो अनजान लड़कों के साथ आ गई हैं, इट्स नॉट सेफ। अगर हम कुछ उल्टा सीधा कर दें आपके साथ तो? आपको क्या लगता है मैं हर अनजान शख्स के साथ गाड़ी में बैठ जाती हूँ? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, लेकिन फिर भी आप लड़की हैं। साहिल की बात सुनते बिया बुरा मनाते बोली तो साहिल ने फौरन बात को कवर किया। आप दोनों अनजान नहीं हैं, मैं पहले भी इन मैकेनिक भैया से मिल चुकी हूँ और अपनी आनी की मर्जी से आपके साथ आई हूँ। इनको आपका बहुत अच्छे से पता है, शायद ये मुझे नहीं जानते मगर मैं इन्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैं इन्हें लाहौर में कई बार अपनी आपी के साथ देख चुकी हूँ और आनी को भी जब इनकी तस्वीर दिखाई तो आनी ने इजाज़त दे दी। वैसे आनी कौन है? मेरी नानी को मैं आनी कहती हूँ। बिया की बात सुनते साहिल ने हैरानगी से अजलान को देखा, जो पुरसुकून सा बैठा बाहर देख रहा था। फिर साहिल फौरन बोला तो बिया ने मुस्कुराते जवाब दिया, भाई तूने कितने अकाउंट खोले हुए हैं और इसकी आपी के साथ तेरा क्या चक्कर था? कैन यू प्लीज इलेबोरेट? वैसे क्या आप जानती हैं कि सैम कहाँ है? नहीं, मैं नहीं जानती, मगर इन्हें बहुत मिस करती हूँ, 1 महीने से ज़्यादा हो गया इनसे मिली नहीं मैं। बिया की बात पर साहिल हल्का सा अजलान की तरफ झुकता बोला तो अजलान ने इसे इग्नोर करते फौरन सवाल किया और ये जाहिर कर गया कि वो उसे भूला नहीं है। वो भूलता भी कैसे? ये लड़की तो इसकी सैम का अक्स थी, भले से शक्ल नहीं मिलती थी मगर इसे याद था सैम ने कहा था कि इस लड़की की परवरिश खुद सैम ने की है, वो सैम की कार्बन कॉपी है। अजलान के सवाल पर बिया उदासी से बोली तो अजलान खामोश हो गया, जबकि साहिल अजलान की बात से समझ गया था कि ये लड़की सैम की जानने वाली है, इसलिए एक गहरा सांस लेते खामोशी से ड्राइव करने लगा। मुसलसल 3 घंटों की ड्राइव के बाद साहिल ने एक पेट्रोल पंप पर गाड़ी रोकी तो इन्होंने फिर से सीट्स चेंज की। फिर अजलान पेट्रोल भरवाता एक बार फिर गाड़ी को कश्मीर के रास्ते पर डाल गया। इन दोनों ने तो सोचा था कि वो लोग पिंडी में रात आराम करके सुबह कश्मीर पहुंचेंगे, मगर अब बिया की वजह से वो दोनों ही चाहते थे वो एक ही दफ़ा कश्मीर पहुंचकर ही आराम करें। इस वक्त रात के 12 बज चुके थे और अभी इन्हें मजीद 2 घंटों का सफ़र तय करके कश्मीर पहुंचना था। ये सब कुछ सोचते साहिल ने परेशानी से पिछली सीट की तरफ देखा तो साहिल को लगा वो अगला सांस ही नहीं ले पाएगा, क्योंकि बिया दुनिया जहां की मासूमियत समोए सीट पर लेटी गहरी नींद में सो रही थी। इसने एक ब्लैक रंग की बड़ी सी चादर से अपने पूरे वजूद को ढांप रखा था ताकि सोते वक्त अगर अजलान और साहिल इसे देखें भी तो इसका जिस्म बिल्कुल वाज़े ना हो। साहिल को इसका यूं खुद को कवर करना ही तो भा गया था। वो तो इस सोसाइटी में पला बड़ा था जहां पर लड़कियां आधे कपड़े पहनकर मर्दों के सामने अपनी नुमाइश करती हैं और बहुत ही ज़्यादा बोल्ड होती है, मगर खुद को सबसे छुपाने वाली लड़की इसने पहली दफ़ा देखी थी। इसे याद था कि जब वो पेट्रोल पंप पर उतरे तो बिया ने झुक कर सीट के पीछे बैठकर अपना स्कार्फ सही किया
تھا تاکہ غلطی سے بھی کوئی مرد اس کے بالوں کو نہ دیکھ لے، اور بیا کے اس طرح چھپنے پر ساحل نے پورا ساتھ دیا تھا۔ وہ بیا کی سائیڈ والی کھڑکی کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا تھا تاکہ بیا آسانی سے سکارف باندھ سکے، جبکہ بیا جو یہ سمجھی تھی کہ ساحل اپنے دھیان کھڑا ہوا ہے، اس نے جلدی جلدی سے سکارف باندھا تھا۔ وہ ساحل کے ہٹنے سے پہلے سکارف باندھ چکی تھی، اور اب اس کا یوں خود کو چھپا کر سونا ساحل کو بے حد پسند آیا تھا، جبکہ وہ معصوم لڑکی تو اس بات سے انجان تھی کہ وہ سوئے ہوئے ساحل ملک کو اپنے قابو میں کر چکی ہے۔ ہمارے ہاں یوں لڑکیوں کو گھورنے والے کی آنکھیں نکال لیتے ہیں۔ سوری وہ میں بس اٹس اوکے، آئندہ خیال رکھنا بس۔ ساحل کو ٹکٹکی باندھے بیا کو گھورتے دیکھ کر اذلان فوراً بولا تو ساحل سیدھا ہوتا پریشانی سے بولا، جس پر اذلان اس کی بات کاٹتے بولا تو ساحل خاموش ہو گیا۔ اذلان بہت اچھے سے جانتا تھا کہ بیا پچھلی سیٹ پر سو چکی ہے اور اس وقت ساحل کو پوری طرح سے بے بس کر چکی ہے، مگر اس نے ایک بھی بات ساحل پر ظاہر نہ کی اور خاموشی سے ڈرائیو کرتا رہا۔ تقریباً 2.5 گھنٹوں بعد اذلان نے گاڑی ایک جگہ روکی تو اچانک گاڑی روکنے سے بیا کی آنکھ کھل گئی۔ کیا ہوا، ہم پہنچ گئے کیا؟ ہاں ہم کشمیر پہنچ چکے ہیں، اب آگے 2 راستے ہیں اور مجھے نہیں پتا کہ کس راستے پر جانا ہے۔ آپ ایک کام کریں بھائی، آپ جی پی ایس پر عبداللہ نگر ڈالیں، ہمیں وہیں جانا ہے۔ بیا کے سوال پر اذلان فوراً بولا تو بیا نے مسکراتے جواب دیا، جس پر اذلان نے ہاں میں سر ہلایا اور جی پی ایس پر عبداللہ نگر کا میپ سلیکٹ کیا اور پھر میپ کے مطابق رائٹ سائیڈ والی سڑک پر چل پڑا۔ اذلان گاڑی لاک کر دو، ایک تو رات کے 3 بج رہے ہیں، اوپر سے گاؤں ہے۔ کافی آگے آنے کے بعد جب گاڑی ایک کچے راستے پر اتری تو ساحل فوراً بولا، جس پر اذلان نے ہاں میں سر ہلاتے گاڑی لاک کی اور ہلکی سی سپیڈ بڑھا دی۔ اب منظر کچھ یوں تھا کہ رات کے اندھیرے میں ان کی گاڑی کچے راستے پر دھواں اڑاتی اپنی منزل کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ابھی وہ لوگ آگے جا ہی رہے تھے کہ اچانک ایک جیپ آتے ان کے سامنے رکی تو اذلان نے ایمرجنسی بریک لگائی، جس پر اذلان کی گاڑی سلائیڈ کرتی لیفٹ سائیڈ کو جاتی رکی تو اذلان نے سکون کا سانس لیا، جبکہ ساحل اور بیا نے شکر ادا کیا کہ گاڑی ٹھکنے سے بچ گئی۔ تبھی انہیں اپنی گاڑی کے ارد گرد بہت سے گاؤں والے مشل لے کر کھڑے نظر آئے۔ پھر اس جیپ میں سے ایک آدمی اترتا اذلان کے پاس آیا تو اذلان نے شیشہ نیچے کیا، جبکہ بیا تو ابان ملک کو دیکھتے خاموشی سے پچھلی سیٹ کے پیچھے چھپ گئی۔ پتلی سی بیا ساحل کی سیٹ کے پیچھے ایسے دبک کر نیچے بیٹھی کہ اندھیرے میں کسی کو نظر بھی نہ آئی۔ کون ہو تم لوگ اور رات کے اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو؟ جی ہم لوگ عبداللہ نگر جا رہے ہیں۔ کس لیے؟ ابان ملک کی گرج دار آواز میں سوال سنتے اذلان نے فوراً جواب دیا تو ابان نے آئی برو اچکاتے دوبارہ سوال کیا، جس پر اذلان کچھ خاموش ہوا، اسے سمجھ ہی نہ آیا کہ وہ کیا جواب دے۔ تبھی ایک کالے رنگ کی ٹویوٹا مارک ایکس آتی ان کے سامنے رکی تو گاؤں کے سب لوگ اس گاڑی کو پہچان گئے۔ یہ گاڑی عبداللہ نگر کی سردارنی کی گاڑی تھی۔ وہ اکثر ہی اس گاڑی میں گاؤں کے چکر لگاتی نظر آتی تھی۔ جیسے ہی وہ گاڑی ان کے سامنے رکی تو اس گاڑی سے ایک 50-60 سال کا بوڑھا آدمی اتر کر ابان کے پاس آیا۔ دور رہو ابان ملک، یہ سردارنی کے مہمان ہیں۔ میں تیری سردارنی سے ڈرتا نہیں ہوں، دیکھ میرے ساتھ کتنی فوج ہے، ابھی کے ابھی تجھے یہاں گاڑ بھی دوں نا رفیق تو تیری سردارنی کچھ بھی نہ کر سکے گی۔ وہ بوڑھا آدمی اذلان کی گاڑی کی طرف آتا بولا تو ابان ملک نے غصے سے جواب دیا، جس پر رفیق کچھ بھی بولے بغیر آتا اذلان کے پاس کھڑا ہوا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام رفیق بابا، کیسے ہیں؟ رفیق کے سلام کرنے پر ساحل اور اذلان نے پریشانی سے جواب دیے، جبکہ رفیق کی آواز سنتے سیٹ کے پیچھے دبکی بیا اچھل کر باہر نکلی اور خوشی سے ہاتھ ہلاتی فوراً جواب دے گئی، میں ٹھیک ہوں بچے، کیا آپ گاڑی میں لائٹ جلا سکتے ہیں تاکہ گاڑی کے اندر دیکھا جا سکے؟ رفیق کی بات سنتے اذلان نے ہاں میں سر ہلایا اور فوراً گاڑی کے درمیان کی لائٹ آن کی تو بیا نے مارک ایکس کی طرف دیکھتے ہاتھ ہلایا، جس پر مارک ایکس کی ہیڈ لائٹس بلنک ہوئیں، جبکہ اذلان اور ساحل یہ سب کچھ پریشانی سے دیکھتے رہے۔ ٹھیک ہے، آپ لائٹ بند کریں اور ہماری گاڑی کے پیچھے ہیں۔ جیسے ہی مارک ایکس میں بیٹھے شخص نے گاڑی کے بلنکر مارتے اجازت دی تو رفیق فوراً بولا، جس پر اذلان نے ہاں میں سر ہلاتے لائٹ بند کی تو رفیق جاتا مارک ایکس میں بیٹھا۔ پھر اذلان نے گاڑی کا شیشہ چڑھایا تو ابان ملک کو غصہ آنے لگا، سردارنی تجھے کیا لگتا ہے میں اتنی آسانی سے تجھے جانے دوں گا؟ کبھی نہیں۔ ابان ملک غصے سے آگ بگولا ہوتا اپنی گن نکال گیا اور پھر فوراً مارک ایکس کی طرف بڑھا تو ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی عبداللہ نگر کی سردارنی فوراً حرکت میں آئی۔ وہ گاڑی کو اذلان کی سپورٹیج کے گرد گول گول گھماتی چاروں طرف مٹی اڑاتی مٹی کا ایک دائرہ بنا گئی، پھر فل سپیڈ میں آگے بڑھی تو اذلان بھی موقع کی نزاکت کو سمجھتے فوراً سے مارک ایکس کے پیچھے پیچھے سپیڈ میں آگے بڑھا، جب تک اڑتی ہوئی مٹی ختم ہوئی اور ابان ملک جو مسلسل کھانس رہا تھا فوراً سنبھلا، تب تک دونوں گاڑیاں وہاں سے غائب ہو چکی تھیں۔ گاڑیاں غائب ہوتے دیکھ کر ابان ملک کے تو سر سے لگی تلووں میں بھی چھیں، جبکہ دوسری طرف مارک ایکس سپیڈ میں ایک عالیشان حویلی میں داخل ہوئی تو اذلان کی سپورٹیج بھی اس کے پیچھے حویلی میں داخل ہوئی۔ پھر وہ تینوں گاڑی سے اترے تو ساحل اور اذلان کی نظر مارک ایکس پر گئی، جس کی ڈرائیونگ سیٹ سے ایک 23-24 سالہ لڑکی سبز رنگ کی شارٹ فراک پہنے اتری۔ اس کی فراک خالص پٹھانی فراک تھی،
जो पठान लोगों की सकाफत का खासा थी। इसने अपने सब्ज रंग के दुपट्टे को निकाब की सूरत में ओढ़े अपने चेहरे को मुकम्मल तौर पर ढांप रखा था और वो गाड़ी से उतरती बिना किसी की तरफ मतवज्जा हुए खामोशी से हवेली के अंदर चली गई। तभी दो बूढ़ी औरतें रफीक साहिब के साथ इनके पास आई तो बिया ने आगे बढ़ते इन दोनों औरतों को गले लगाया। फिर वो दोनों औरतें अजलान और साहिल की तरफ मतवज्जा हुई। मैं सादिया अम्मा हूँ, फरजाना की बहन। इन्होंने मुझे तुम्हारी बहन वर्षा का बताया था और फिर मेरे कहने पर ही तुम लोग यहाँ आए हो। और मैं खालदा हूँ, बिया की नानी। तुम लोग मुझे बिया की तरह आनी कह सकते हो। अभी रात बहुत हो गई है, तुम लोग आराम कर लो, सुबह तफसीली मुलाकात करेंगे। रफीक साहिब तुम लोगों को तुम्हारा कमरा दिखा देंगे। सादिया अम्मा की बात सुनते अजलान ने हाँ में सर हिलाया। फिर खालदा आगे बढ़ती बोली तो साहिल ने भी हाँ में सर हिलाया। फिर वो दोनों औरतें बिया को लेकर वहां से चली गईं, जबकि रफीक साहिब भी इनको लेकर इनके कमरे में आ गए। रफीक साहिब के खाने का पूछने पर इन्होंने नरमी से मना कर दिया। फिर रफीक साहिब के जाने के बाद वो दोनों सोने के लिए लेट गए, मगर आज इन दोनों की आंखों से नींद कोसों दूर थी। साहिल तो बिया के बारे में ही सोच सोच कर खुश हो रहा था। इसे बिया बहुत पसंद आई थी, जबकि अजलान इस फ्रॉक वाली लड़की के बारे में सोच रहा था जिसने इन्हें ना सिर्फ गांव वालों से बचाया था बल्कि किसी भी गांव वाले की इसके सामने आवाज न निकली थी। और फिर हवेली पहुंचते ही वो लड़की इन पर एक भी निकाह डाले बगैर खामोशी से अंदर चली गई, यूं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अजलान ने जब से इस लड़की को देखा था अजलान को कुछ गलत होने का एहसास हुआ था, मगर क्या गलत, इसी बात को सोचते सोचते अजलान गहरी नींद में उतर गया। इन दोनों की आंख कमरे में बनी खिड़की से आती रोशनी से खुली थी। वो दोनों ही आज खुद को बहुत फ्रेश महसूस कर रहे थे। साहिल तो जानता था कि वो क्यों ऐसा महसूस कर रहा है, मगर अजलान को अपने इतने फ्रेश होने पर हैरानगी थी, क्योंकि जब से सैम गायब हुई थी इसने इतना तरोताज़ा महसूस ही नहीं किया था। वो दोनों उठकर फ्रेश होते नीचे हवेली के लाउंज में आए तो इन्हें सामने ही बिया बैठी नजर आई। इसने भी आज ठीक वैसा ही पठानी फ्रॉक पहना था जैसा कल रात इस लड़की ने पहना था, मगर बिया ने अपने सर पर पूरा स्कार्फ बांधे फिर ऊपर इस फ्रॉक का दुपट्टा पिन किया हुआ था। बिया को देखते साहिल तो कहीं खो सा गया। तभी अजलान ने इसे कोहनी मारी तो वो होश की दुनिया में वापस आया, फिर अपनी नजरें फेर गया। इन दोनों को लाउंज में देखते सादिया अम्मा फौरन से इनके पास आई। उठ गए बच्चों, नींद अच्छी आई? माफ करना तुम लोगों को कल रात एक ही कमरे में रुकना पड़ा। वो जब हमें पता चला कि तुम दोनों कल रात ही आ रहे हो तो जल्दी जल्दी में एक ही कमरा साफ करवा सकी, मगर आज दूसरा भी करवा दूंगी, फिर एक जितना दूसरे कमरे में चला जाए, कोई मसला नहीं। नहीं नहीं सादिया अम्मा, हमें बहुत अच्छी नींद आई। वैसे आपकी बात हुई, वर्षा और अफान कब तक आ रहे हैं? हाँ, मेरी बहन कह रही थी वो लोग कल नहीं निकल सके, आज वो लोग नाश्ता करके निकलेंगे तो कल सुबह तक पहुंच जाएंगे। सादिया अम्मा की बात सुनते अजलान फौरन बोला तो सादिया अम्मा ने मुस्कुराते जवाब दिया। तभी एक लड़की सादिया अम्मा के पास आई। सादिया अम्मा, मैंने नाश्ता लगवा दिया और सरदारनी को भी बुला लिया है, वो बस आती होंगी, आप भी टेबल पर चलें। ठीक है, आओ बच्चों नाश्ता कर लेते हैं। इस लड़की की बात सुनते सादिया अम्मा मुस्कुराती बोली तो अजलान और साहिल के साथ साथ बिया भी टेबल पर पहुंची और फिर सबके साथ टेबल पर बैठी। बस सरदारनी आ जाए तो हम नाश्ता शुरू करते हैं। अजलान और साहिल के टेबल पर बैठते ही आनी फौरन बोली तो अजलान ने हाँ में सर हिलाया। तभी इन्हें डाइनिंग रूम के दरवाजे की आवाज सुनाई दी तो सब लोग इस तरफ मुतवज्जा हुए जहां से वही कल वाली लड़की अंदर दाखिल हुई थी। इसने पीले रंग की कल जैसी ही पठानी फ्रॉक पहन रखी थी, माथे पर स्काफ्ती अंदाज में माथा पट्टी पहने, बालों को ऊपर से सीधा जबकि नीचे से कर्ल करके खुला छोड़े, सर पर पीला दुपट्टा सेट किए, चेहरे पर काला नकाब लगाए, पैरों में पीला खुस्सा पहने वो बेहद हसीन लग रही थी। वो लड़की जैसे ही टेबल पर पहुंची तो सिवाय आनी के सब लोग इसके इस्तकबाल में खड़े हुए, जबकि सबको खड़ा होता देखकर अजलान और साहिल भी खड़े हुए तो इस लड़की ने हाथ के इशारे से बैठने का कहा, जिस पर सब खामोशी से बैठे तो दो लड़कियों ने आते सबको नाश्ता सर्व करना शुरू किया। आनी, आपकी तबीयत कैसी है? अब तो पहले से बहुत ठीक है बेटा। इस लड़की की बात सुनते आनी ने मुस्कुराते जवाब दिया तो इस लड़की ने नाश्ता शुरू किया, जिस पर बाकी सब ने भी नाश्ता शुरू किया तो अजलान और साहिल ने भी इनको देखते नाश्ता शुरू किया। वो लड़की अपने निकाब के अंदर हाथ डालकर ही नाश्ता कर रही थी, यूं जैसे वो किसी को भी अपना चेहरा ना दिखाना चाहती हो। खैर, यहाँ इसका चेहरा देखना भी किसे था, एटलीस्ट साहिल और अजलान को तो बिल्कुल भी नहीं देखना था। सादिया अम्मा, आपके मेहमान आ रहे थे आपकी बहन के घर से, अभी तक आए नहीं? नहीं सरदारनी, मैंने आपको वो बच्ची का मसला बताया था ना, इस जिन की वजह से वो कल भी नहीं आ सके। अब मौलवी साहिब ने एक अमल बताया है, इस अमल को करने के बाद वो लोग आज निकलने की कोशिश करेंगे और ये दोनों इसी लड़की के भाई हैं। ये लोग कराची से यहाँ आए हैं खास अपनी बहन के लिए। इस लड़की की बात सुनते सादिया अम्मा फौरन बोली तो इस लड़की ने हाँ में सर हिलाते अजलान की तरफ देखा। एन उसी वक्त अजलान ने भी इस लड़की की तरफ देखा तो इस लड़की की काली गहरी आंखें अजलान को अपनी सी लगी, जबकि अजलान की सुनहरी आंखें जैसे ही इन काली आंखों से टकराई तो वो लड़की अपनी आंखों को फौरन से झुकाते इन पर घनी पलकों का पर्दा कर गई। मगर इस एक सेकंड की आंखों के मिलन पर अजलान भौंचका रह गया। इसे वो आंखें अपनी सी लगी। नाश्ते का नवाला इसके हलक में अटकने लगा और इसे सांस लेना एक मुश्किल काम लगा। वो इस लड़की के बारे में जानना चाहता था, मगर वो चाहकर भी ये गलती नहीं
نہیں کر سکتا تھا۔ اس گاؤں کے لوگوں کو کل رات وہ دیکھ چکا تھا۔ پھر اس گاؤں کی عورتوں کا پہناوا خالص پٹھانی تھا، یعنی کہ وہ لوگ پٹھانوں کے گاؤں میں تھے اور پٹھان اپنی عزت کی خاطر قتل کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ یہ بات اذلان بہت اچھے سے جانتا تھا، اور یہاں وہ جس لڑکی کے بارے میں سوچ رہا تھا وہ تو پھر اس گاؤں کی سردارنی تھی۔ سب کچھ سوچتے اذلان بس خاموش ہو گیا۔ اسے سمجھ ہی نہیں آیا کہ وہ کیا کرے۔ نور بیٹا، پراٹھا اور دوں؟ نہیں آنی، بہت شکریہ۔ آنی کی بات سنتے اس لڑکی نے فوراً جواب دیا تو آنی نے ہاں میں سر ہلایا، جبکہ آنی کے منہ سے اس لڑکی کا نام سنتے اذلان کی رکی سانس بحال ہوئی، مگر ان آنکھوں کو دیکھنے کے بعد اس سے ناشتہ کیا ہی نہ گیا۔ وہ کیسے ان کالی گہری آنکھوں کو بھول سکتا تھا جنہیں پہلی دفعہ دیکھنے پر اس کا دل چاہا تھا کہ وہ ان آنکھوں میں چھپے ہر درد کی کہانی پڑھ ڈالے۔ یہ آنکھیں کوئی عام آنکھیں نہ تھیں، یہ تو اس دشمن جاں کی آنکھیں تھیں جسے ڈھونڈنے کے لیے وہ 1 مہینے سے مارا مارا پھر رہا تھا۔ اذلان نے خاموشی سے اپنی سنہری آنکھیں نور کی طرف اٹھائی تو نور جو ناشتہ کر رہی تھی خاموشی سے اٹھ کر وہاں سے چلی گئی، جبکہ اس کے جانے پر اذلان فوراً سے نظریں پھیر گیا۔ نور کو وہاں سے جاتا دیکھ کر آنی نے ایک گہری سانس لی۔ اللہ میری بچی کو ہمت دے، پتہ نہیں کیوں ایسا روگ پال بیٹھی ہے جسے سہنے کی اس میں ہمت نہیں ہے۔ میری نور ان راہوں پر نکل رہی ہے جس کا انت موت ہے۔ سعدیہ، مجھے بہت ڈر لگتا ہے میری نور کے لیے۔ آنی، ہم دعا کے سوا کچھ نہیں کر سکتے، آپ جانتی ہیں اس بات کو۔ معاف کریے گا میں بیچ میں بول رہا ہوں، مگر کیا ہوا سردارنی کو؟ آنی کی بات سنتے سعدیہ فوراً بولی تو ساحل نے فوراً سوال کیا، جس پر سعدیہ نے ایک گہرا سانس لیا۔ سردارنی عشق کی راہوں پر نکل پڑی ہیں، ہم تو دعا کرتے ہیں بس ان کے لیے۔ یہ عشق بڑی کتی چیز ہوتا ہے، اچھے بھلے انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ سردارنی عشق کا روگ پال بیٹھی ہیں، جس عمر میں انہیں اپنے ہاتھ پیلے کرنے چاہیے اس عمر میں سردارنی عشق کر بیٹھی ہیں۔ تو یہ تو اچھی بات ہے نا، وہ جس سے عشق کرتی ہیں ان سے شادی کروا دیں ان کی۔ سردارنی کے سوا ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا کہ وہ شخص کون ہے جس نے ہماری ہنستی کھیلتی سردارنی کو ویران کر دیا ہے، اور سردارنی اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں کہ وہ ایک بار پھر ان گلیوں میں نکل پڑی ہے جہاں کے راستے بہت تکلیف دہ ہیں۔ بیا کی بات سنتے ساحل فوراً بولا تو بیا نے پریشانی سے جواب دیا، جس پر ساحل کچھ خاموش ہوا۔ ایک بار پھر کا کیا مطلب ہے؟ ہماری سردارنی پہلے بھی ایک بار کسی سے محبت کر بیٹھی تھی اور اس نے سردارنی کی سہیلی کے لیے سردارنی کو ہی چھوڑ دیا۔ سردارنی بہت روئی، تڑپی، گہرے ڈپریشن میں چلی گئی، پھر واپس اٹھی اس ڈپریشن سے، وہ بھی بغیر کسی دوائی اور ڈاکٹر کے، صرف اللہ کے سہارے۔ پھر سردارنی نے اس شخص سے اپنے ہر آنسو کا بدلہ لیا اور اب وہ شخص سردارنی سے ڈرتا ہے، اسے اپنی عزت کی فکر جو لگی رہتی ہے، مگر اب ایک بار پھر سردارنی محبت کر بیٹھی ہے، مگر اس بار سردارنی ماننے کو تیار ہی نہیں، اور اس بار سردارنی نے محبت کی بھی نہیں، عشق کیا ہے، اور اس عشق کی خاطر سردارنی خود کو برباد کر رہی ہیں۔ ویسے تو سردارنی یہاں کم ہی آتی ہیں، زیادہ تو وہ اپنے بزنس کی وجہ سے شہر میں رہتی ہیں، مگر 1 مہینے پہلے جب سردارنی یہاں آئی تو بہت بری حالت میں تھی۔ ہم نے ان کو ٹھیک تو کر دیا، مگر سردارنی اس بار اپنا سب کچھ ہار آئی ہیں اور اپنے ساتھ عشق کا روگ لے آئی ہیں۔ ہم نے کئی بار سردارنی کو اکیلے میں روتے دیکھا ہے، اور جب ان سے وجہ جانی ہے تو انہوں نے ہمیں کبھی جواب ہی نہیں دیا۔ اذلان کا سوال سنتے بیا نے فوراً جواب دیا تو سعدیہ اماں بھی افسردگی سے بولی، جس پر اذلان اور ساحل خاموش ہو گئے، مگر ISI کے ایجنٹ کا دماغ چلنے لگا۔ وہ دل ہی دل میں کڑیاں جوڑنے لگا، کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ اچھے سے واقف تھا کہ اس سے اس کا وہ سنگ دل محبوب کشمیر کی وادیوں میں ہی ملے گا۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ کیا وہ ایجنٹ ان وادیوں میں اپنے عشق کو ڈھونڈ پائے گا یا پھر اسے منہ کی کھانی پڑے گی۔ یہ سب تو نصیب کا کھیل تھا، عشق کی وادیوں میں کس کی ہار اور کس کی جیت ہوتی ہے یہ تو نصیب نے ہی طے کرنا تھا۔